جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی. ہمیں پتا تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا 17 جون جمعے کے دن مفتی سلمان اظہری صاحب دلی کی جامع مسجد میں ایک کافر کا چیلنج ایکسیپٹ کر کے وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ ایک ہندو عورت نے ان سے کیا بات کہی جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے. تو چلیے آج کا بیان میں جانتے ہیں. بیان کا ٹائٹل ہے ایک ہندو عورت نے جامع مسجد میں کون سی بات کہی، بیان مفتی سلمان اظہری. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا. آپ کو پتا بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتا ہے. لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا. وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا. اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا. میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے. یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی. یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے. جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی. ہمیں پتا تھا. لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے. تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا. تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر. لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا. اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے. لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے، تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا. تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے. اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا. یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے. کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے. وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے.
कुत्ते की दुम जल्दी सीधी नहीं होती। तो इस तरह की हरकतें वो जब बार बार करता है तो हमें इस बात का अंदेशा था कि ये नोटिस तो बहरहाल सोशल मीडिया पर दिखाई गई है, या जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, क्या पता कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करे कि हमको नोटिस दी गई है ना आने की, और फिर ऐन दिन 17 जून को हम सब अपने अपने यहाँ बैठे रहे कि वो नहीं आने वाला है, और किसी तरह वो अपनी सिक्योरिटी में आ जाए और फिर पूरी दुनिया को ये कहे मैं अपने आ गया अपनी जगह पर, यहाँ तो कोई मौलवी नहीं आया। तो मेरे अजीज़ों, हमें इन तमाम चीज़ों की तरफ वो था, इसलिए हम हाजिर रहे ताकि ऐसे गीदड़ों का जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हर जमात में, हर कौम में किसी न किसी को पैदा ज़रूर करेगा। अब रही बात, क्या हम वहाँ पर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए गए थे? क्या वायलेंस था? वायलेंस करने के लिए गए या प्रोटेस्ट करने गए, प्रदर्शन करने गए, धरने के लिए गए? नहीं। क्या आपने मुझसे कभी इस चीज़ का ऐलान सुना कि मैंने आह्वान किया कि 17 जून 2022 को आप बंद रखेंगे या प्रदर्शन करेंगे या आप जो है मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे? कोई चीज़ नहीं। बल्कि इतना ऐलान तो हर एक को पता था, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं जामा मस्जिद हाजिर रहूँगा। और फिर हमने साथ में ये भी ऐलान किया था कि मैं किसी को बुलाया नहीं हूँ, मैं तन्हा जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हुआ भी। मैं सफ़र में रहा, मेरे साथ एक दो जो हमारे बच्चे होते हैं, इनके अलावा कोई भी ऐसी जमात या कोई भी बड़ा एक तूफ़ान लेकर के नहीं गए। दिल्ली जब पहुँचे, जुमा का दिन, दूसरे दिन जब जामा मस्जिद में हमें जाना था, तो नॉर्मल जिस तरह नमाज के लिए लोग जाते हैं, हम नमाज के लिए हाजिर हुए। हम चूँकि मुसाफिर थे, हमारे लिए जुमा नहीं था, हम मस्जिद में हाजिर रहे। मुसाफिर के एतबार से हमने नमाज अदा की। उसके बाद जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद जब मैं बाहर निकलने लगा तो सैकड़ों हज़ारों लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, सब मुसाफिर के लिए हमारी तरफ बढ़ आए। होता है हर एक की अपनी अपनी मोहब्बत। लोगों के दिलों में ये बात भी थी मुसाफा भी करना है। और आज का दिन जो है ये 17 जून एक तारीख़ है। किसी लोमड़ी के बच्चे ने कहा था यहाँ आकर के इस्लाम की तारीख़ बताएंगे, लेकिन जामा मस्जिद के कोने कोने को दूरबीन लेकर के छाना गया, कहीं कोई लोमड़ी नज़र नहीं आई, ना बच्चा नज़र आया, कोई नहीं आया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वादे के मुताबिक हाजिर रहे, हम हाजिर रहे। अगर कोई ये समझता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही यूं ही हाजिर हुए थे, तो शायद वो खाम ख्याली में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम पूरी तैयारियों के साथ जो वो इस्लाम और बानी इस्लाम पर एतराज़ात अपने यहूदी आकाओं से सीख कर के आया है, हम उन तमाम चीज़ों का जवाब लेकर के हाजिर थे। और इसीलिए मैंने इससे कबल भी कहा था कि हो जाए एक बार, ताकि पता चल जाए कि असल इज्जत किसकी है। बेशक बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनका मकाम क्या है। अब मैं आपको बताऊं, ये तमाम चीज़ें हल्के में न लें। वो जो किताबें इस पाखंडी को मिली हुई हैं, ये कनाडा से, यूरोप से आई हुई किताबें हैं। वो होता है चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो समझता मैं भी बनिया हूँ। इनका हाल यही है। एक किताब मिल गई और वो भी इंग्लिश ट्रांसलेटेड पढ़ करके या हिंदी में ट्रांसलेट की हुई पढ़ा होगा, और उसके बाद चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया कि मुझे इस्लाम की पूरी सच्चाई मालूम है, मोहम्मद के मुतालिक सब मालूम है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हिंदी में पढ़ करके, इंग्लिश में पढ़ करके गूगल के शागिर्द इस्लाम की सच्चाई बताने आ गए। अगर मैं उससे कहूँ कि अगर तूने इस्लाम के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश की होती तो बुखारी शरीफ पढ़ा होता। मैं आज भी पुकार करके कहता हूँ कि डिबेट करने का बहुत शौक़ है। वो कहता है ना, जब भी मैं डिबेट करने की बात करता हूँ या अजहरी करके मौलाना गाली देता है, आप सुने,
اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کرے. اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا. بالکل. اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے. خبیث کے بچے, تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں کہتا ہے, گالیاں بکتا ہے مولانا, اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے, ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے. بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں, یتی بھی نہیں, یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا. اسلام کے متعلق کیا کہے گا, اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرا دین, آپ کا دین, دین اسلام پورا, اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں, مسلم شریف عربی زبان میں, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی شریف, مشکات شریف, یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں. اور ان کو پڑھنا آتا نہیں, اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے, جو ایتھسٹ ہے, میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا, جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے, اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ, کھانا کھاؤ. اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو, ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی, تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو. ایک مرتد آدمی, ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا, ناستک ہے, اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے. اسلام کی سچائی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو. ہاں اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ, مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ, قرآن پاک عربی پڑھو, ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ, پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی. گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے, گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا. تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا. تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا. کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوگی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے. ہمارے ساتھی تھے, کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہیں, ٹونٹ کرتے ہوئے ہیں ایسی ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا. ہاں یہی بات ہے, یہی جڑ ہے, واٹس ایپ میں آیا ہے. اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے, ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا, یہ آپ نے سنا ہوگا. ہاں یہ وہی لوگ ہیں, صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا,
اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا. پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں سے واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے. میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو. عربی پہلے سیکھ کے آؤ, عربی سیکھ کے آؤ. اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا ہے, ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو. عربی ہم پڑھا دیں گے, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. بہرحال جو باتیں تھی یہ ہم نے کہا 17 جون کو ہم حاضر رہے, لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. آمین آمین. اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے, کسی اور غرض سے نہیں ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے دوستو, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جا کر ضرور بتائیں, اور ایسے ہی اسلامک اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک گائیڈنس 25 کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا.